اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القیامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، ضمیر کی۔ ضمیر اس بات پہ گواہ ہے کہ برے کاموں کا بدلہ ہونا چاہیے اور اچھے کا بھی بدلہ ملنا چاہیے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان قیامت کو کیوں نہیں مانتا؟ کیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ اس لیے وہ نہیں مانتا۔ کیوں نہیں؟ ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دیں گے، یعنی ان کے جو انگوٹھے کے نشان ہیں وہ بھی دوبارہ ویسے ہی بنیں گے جیسے پہلی دفعہ۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے دنیا میں ہر انسان کا انگوٹھے کا نشان دوسرے سے فرق ہوتا ہے، فرمایا اتنی باریکی کے ساتھ دوبارہ پیدا کریں گے۔ اگر پہلی دفعہ کیا تو دوسری دفعہ کیوں نہیں؟ مگر انسان کیوں نہیں مانتا، کیوں نہیں ماننا چاہتا آخرت کو؟ مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے، غلط کام زیادہ کر سکے، منمانیاں کر سکے، خواہشات نفس کی پیروی کر سکے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن، پھر جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی بھاگنے کی جگہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کے ٹھہرنا ہوگا، پیچھے نہیں بھاگ سکتے، اب آگے جا رہے ہیں لائن، تمہیں بھی اپنے رب کے آگے جا کے کھڑے ہونا ہے، تم بھی کیوں میں ہو۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، کیا کچھ اس نے کیا، کیا نہیں کیا، کیا جلدی کیا، کیا لیٹ کر کے کیا، کیا چھوڑ دیا۔ بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، ہاں وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، کتنے ایکسکیوزز ڈھونڈے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، اے نبی اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنتے رہو، یعنی جب قرآن پڑھا جا رہا تو سنو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کتاب اتاری، اللہ نے اس کی حفاظت کی، اللہ نے اس کو پڑھوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے ہی اس کا معنی بھی سمجھا دیا۔ لہٰذا قرآن کی بہترین تفسیر قرآن کے بعد حدیث سے ہوتی ہے، ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تم جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو، تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، لیکن اس لیے نہیں مانتے کہ پھر کرنا پڑے گا، اور اس لیے نہیں مانتے کہ تمہیں دنیا بڑی پیاری ہے، دنیا کی رونق تمہیں بہت عزیز ہے، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے، کیونکہ کمر جب ٹوٹتی ہے تو پھر انسان چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، پوری باڈی سے گلے تک آ جائے گی، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ڈاکٹرز جواب دے جائیں گے، مشینیں اتار دی جائیں گی، پھر لوگ دم درود کرنے والوں کو ڈھونڈنا شروع کریں گے، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، موت آ چکی، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف واپسی کا، جہاں سے آئے تھے وہیں واپس جانا ہے، اور ہر ایک جاتا ہے۔ ولا صدق ولا صلی، لیکن اس نے سچ نہ مانا اس بات کو اور نہ نماز پڑھی، اپنا عمل تبدیلی نہیں کیا، لیکن اس نے حق کو جھٹلا دیا اور منہ موڑ دیا، پھر پلٹ گیا، اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے، یعنی یہ اکڑنا اور تجھی کو زیب دیتی ہے، تو ہے ہی ایسا، ایسا ہی کرے گا، ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ اہل ایمان تو ایسے نہیں کرتے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، جیسے کوئی آوارہ جانور ہو، ایسے ہی انسان بھی آوارہ پھرتا رہے، منمانی کرتا رہے، اور پھر اللہ کے حضور ایسے ہی واپس آ جائے۔ سورۃ الملک میں پرپز آف لائف بتایا گیا، اور یہاں پھر ایک دفعہ ہوش دلائی گئی، یہ مت سمجھو کہ تم یوں ہی بیکار پیدا کر دیے گئے۔ اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں، ہر ایک کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہے۔ ایک مائنیوٹ سیل اگر کام کر رہا ہے، اور کتنا کام کر رہا ہے، جتنا آپ کی سٹی کرتی ہے، پوری مینجمنٹ، ٹرانسپورٹیشن اور باقی کام، تو بات یہ ہے کہ انسان کا ہی کوئی کام نہ ہو، انسان ہی نکما اور بیکار ہو۔
جس کے خود جسم کے اندر اتنے کام ہو رہے ہیں, اتنی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, وہ انسان خود کچھ بھی نہ کرے. حیرت کی بات. کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا, ایک سیل نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے اور دوسرا سیل اس کے ساتھ ملتا ہے, اور پھر انہی سیلز کی افزائش شروع ہوتی ہے اور ملٹیپلیشن شروع ہو جاتی ہے, یعنی ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ لوتھڑا بن جاتا ہے. ثم کان علقۃ فخلق فسوى, پھر اس لوتھڑے کو اللہ ایک جسم کی شکل میں ڈھال دیتا ہے, پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے, پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں مزید تقسیم. کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ بلا, بالکل قادر ہے. سبحانک و بلا. سورۃ الدہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا, یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا. جس دور میں قرآن مجید نازل ہوا اس وقت دنیا میں کسی ایک انسان کو بھی یہ خبر نہ تھی کہ انسان کی تخلیق کے ابتدائی مرحلے کچھ اس طرح ہیں جیسے قرآن مجید نے بیان کیے. کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اس کا امتحان لیں, اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. اللہ نے انسان کو مختلف صلاحیتیں دی تاکہ اسے پرکھا جائے, جانچا جائے کہ وہ ان صلاحیتوں سے کام لے کر کیا کرتا ہے, صحیح راستہ اختیار کرتا ہے یا غلط راہوں پر چلتا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اسے راستہ دکھا دیا, خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. یعنی اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر بھی حق کی پہچان رکھی اور اس کے بعد پیغمبر بھی بھیجے, اور پھر انسان پہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنے لیے کون سی راہ پسند کرتا ہے, کیا چاہتا ہے. اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. اس کے برعکس جو نیک لوگ ہیں, تو نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے, اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے خوش قسمت؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں, یعنی اللہ سے اور بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کو نبھاتے ہیں. اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں, اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں, ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. عام طور پر تو انسانوں کے اندر یہ رجحان ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کریں, کسی کے کسی کام آئے, اس کی ضرورت پوری کریں, تو پھر اس کو جتاتے بہت ہیں, اور خصوصاً اس وقت جب ان کا اپنا کوئی مطلب ہو دوسرے سے. لیکن اللہ کے چنے ہوئے بندے جنہیں اللہ اپنی جنت کے لیے منتخب کرے گا, ان کی صفات میں سے ایک خاص صفت یہ ہے کہ جب وہ کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس احسان کو جتاتے نہیں, سناتے نہیں. جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی خاطر, یعنی اس کا بدلہ اللہ سے چاہتے ہیں, بندوں سے نہیں. بالکل بے غرض ہو کر, سیلف لیس ہو کر دوسروں کے کام آتے ہیں, اور کہتے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. شکریہ بھی نہیں چاہیے, اس کا بھی ان کو انتظار نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیں کہ ایسے شخص کا دل کتنا وسیع ہوگا اور وہ ہر طرح کی بندشوں, کمپلیکسز سے کتنا آزاد ہوگا, جسے کسی کے شکریہ کا انتظار نہ ہو, کسی کی تعریف کا انتظار نہ ہو, کسی کی اکنالجمنٹ کی کوئی ضرورت نہ ہو, کیونکہ اس نے جس کے لیے کیا وہ اس کو دیکھ رہا ہے, اور اس کے لیے یہی خوشی کافی ہے
کہ اس کو ہر دم یہ احساس رہتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں یا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہی درجہ احسان کا درجہ ہوتا ہے. اصل احسان یہی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت صرف نماز میں نہیں بلکہ تمام عبادات کس طرح کرے. کوئی بھی کام جو اللہ کے لیے کرے تو اس طرح کرے گویا وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. اسے بندہ نظر نہ آ رہا ہو بلکہ رب نظر آ رہا ہو. بندوں کو نہ دے رہا ہو, اپنے رب کے ہاتھ دے رہا ہو. اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ ضرور ہو کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے, اور رب کا دیکھنا کافی ہے. ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ. آپ دیکھیے کہ ہماری جتنی بھی غم اور دکھ اور پریشانیاں ہیں وہ کیوں ہیں؟ ہم کس لیے پریشان رہتے ہیں؟ جب ہمیں یہ غم لگا رہتا ہے کہ لوگ ہماری ایفرٹس کو ایکنالج نہیں کرتے, ہمیں سراہتے نہیں, ہماری تعریف نہیں کرتے, ہمیں پوچھتے نہیں, ہماری قدر نہیں کرتے, ہمارا خیال نہیں کرتے, ہمارے کام نہیں آتے, ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتے, سارے غم تو یہی ہیں. ہم غیبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم کڑتے کیوں رہتے ہیں؟ ہم پریشان کیوں رہتے ہیں؟ کبھی آپ اس کی تہہ میں جائیے تو عموماً آپ کو لوگوں کی شکایات ملے گی, لوگوں کے شکوے, لوگوں سے کمپلینٹس. اور اگر ہماری زندگی سے یہ پہلو نکل جائے تو ہم سب سے خوشحال انسان ہو جائیں, سارے دکھ ہی دور ہو جائیں. اور یہ کیفیت ناممکن نہیں, ممکن ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں واقعی اس بات پر ایمان ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا, اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. دنیا میں انسان یہی چیزیں تو چاہتا ہے, زینت کی, یہ سب کچھ انہیں وہاں ملے گا, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دنیا میں صبر کریں. جب آپ کسی کے ساتھ احسان کریں, جب آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور جواب میں آپ کو اچھا نہ ملے تو بھی آپ مطمئن رہیں اور اچھائی کرتے رہیں, کرتے چلے جائیں. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا, نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈک. دنیا میں کیا ہوتا ہے, ذرا ویدر گرم ہوا تو ہم پریشان, ذرا ٹھنڈک ہو گئی, موسم بدل گیا, ٹیمپریچر لو ہو گیا تو ہم پریشان. لیکن وہاں ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی, ایسے لگے گا ہر چیز ان کی خدمتگار ہو گئی. دنیا میں بھی خاموشی سے یہ ساری کائنات ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے, لیکن وہاں انداز یہ ہوگا کہ ہر چیز جیسے والہانہ طور پر استقبال کر رہی ہو اور بھاگ بھاگ کر اور دوڑ دوڑ کر ایک حکم کے اشارے سے کام میں لگی ہوئی ہو. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا, اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا, ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے, کرسٹل کی طرح. شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے, اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. آپ دیکھیے کہ جب کوئی سرو کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹرے لائے اور کمرے میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں اور آپ کی نظر گلاسز پہ پڑے, ایک زیادہ بھرا ہوا, ایک کم بھرا ہوا, ایک چھلک رہا ہے, ایک ٹیڑھا رکھا ہوا ہے, تو پینے سے پہلے طبیعت بیزار ہو جاتی ہے. لیکن وہاں پر ایسی کوئی بھی مس مینجمنٹ نہیں ہوگی, بلکہ پریزنٹیشن بہت خوبصورت ہوگی. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. عینن فیہا تسمی سلسبیلا ویطوف علیہم ولدان مخلدون, ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے, سروٹس بوڑھے نہیں ہوں گے, نہ وہ تھکیں گے نہ وہ اکتائیں گے, نہ ان کے چہروں پہ کوئی پریشانی کے آثار ہوں گے, ہر دم ویلکم کرنے والے. تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں, اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. کبھی سونا اچھا لگتا ہے اور کبھی چاندی بھی بہت فٹ بیٹھتی ہے, کیونکہ ہر وقت ایک ہی چیز اچھی بھی نہیں لگتی, اس لیے اس کو کم قیمت نہ سمجھیں. اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا.
یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے. ان ھذا لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. تم نے جو کوششیں کی، تم جو اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر بھاگے دوڑے پھر رہے تھے اور کہیں دم نہیں لیتے تھے، آج ان کوششوں کی قدردانی کی جا رہی. تم نے یہ قدردانی بندوں سے نہیں طلب کی، تم نے صلہ بندوں سے نہیں چاہا تھا، تم نے اپنے رویے بندوں کے تابع نہیں کیے تھے، تم نے یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا تھا جو تمہاری ہر کوشش کو سراہنے والا تھا، جو تمہاری ان کوششوں پر قدردان تھا، اور آج اس کی جزا تم کو مل رہی ہے. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہی نے تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، یعنی ان کی باتوں پر برا نہ مناؤ اور دل چھوٹا نہ کرو، اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. پھر تسبیح کی بات ہے. آج کل طاق راتیں ہیں، راتیں تو بہت چھوٹی ہیں لیکن درجے اور اجر میں بہت بڑی ہیں. اگر سردیوں کی ہوتی تو بہت لمبا جاگنا پڑتا، اب تو تھوڑی سی دیر بھی جاگ لے تو کھانا پوری ہو جاتی. تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ان میں کیا کریں. ٹھیک ہے، قیام بھی ہو گیا، تراویح ہو گئی، قرآن کی تلاوت ہو گئی، پھر کیا کریں اور کیا کریں؟ تو یہاں ہے اس کا جواب، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. تسبیح کریں، کثرت سے تسبیح. آپ نماز پڑھیں، پھر بیٹھ جائیں، پھر تسبیح کریں، پھر اٹھیں، پھر پڑھیں، پھر قرآن پڑھیں، مختلف چیزیں کریں تاکہ آپ کا دل لگا رہے اور آپ کی ساری عبادت ایک شعوری عبادت ہو اور اس میں آپ کو ایک لذت نصیب ہو. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری آنے والا دن ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. یہ ہے اصل مشکل، یہ ہے اصل خرابی. کیونکہ ہم بچوں کی طرح کسی کام جا رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کدھر نکلے تھے، کیا کرنے جا رہے تھے. ہم روز تہیہ کرتے ہیں اللہ کی اطاعت اور عبادت کریں گے اور اللہ ہی کی خاطر جییں اور مریں گے، اور پھر چھوٹا سا کوئی پرابلم آ جاتا ہے اور وہ ساری کوششیں ایک طرف رہ جاتی ہیں. لیکن جو لوگ واقعی آخرت سے ڈرتے ہیں اور اس دن کی جزا چاہتے ہیں، وہ اسی کو اہمیت دیتے ہیں. اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے اور بہت چھوٹے مسائل، یاد رکھیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جسے آپ کہتے ہو وہ بھی بہت چھوٹا آخرت کے مسائل کے مقابلے میں. اس لیے کہ دنیا کا ہر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے مگر آخرت کے مسائل ختم نہیں ہوں گے. یہاں ہر چیز کے لیے ایک وے آؤٹ ہے، ایک طریقہ نہیں تو دوسرا، ایک حل نہیں تو دوسرا آپ ٹرائی کر لیتے ہیں. سیکنڈ چانس، تھرڈ چانس، کسی جگہ جا کر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی کوشش اور اسٹرگل کام نہ آئے گی، فائدہ نہ دے گی. اس لیے جو لوگ آخرت کو مسئلہ سمجھتے ہیں وہ دنیا کے مسائل سے اوپر اٹھ جاتے ہیں اور وہ بڑے پیمانے پر جدوجہد کرتے ہیں. ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں. انہا بہی تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اذن اللہ کا ملنا چاہیے اور اس کے لیے انسان کو اسٹرگل ہارڈ اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کسی طرح راضی ہو جائے. ان کاموں کے حریص ہوں، ان چیزوں کے پیچھے جائیں کہ جس سے آپ کو اللہ کی رضا اور محبت ملے اور وہ آپ کے لیے نیکی کے راستے آسان کر دے. ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ، یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما. اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کر دیتا ہے. یہ اس کی چاہت ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ. اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمتوں میں داخل کر لے. سورۃ المرسلات مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دیتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں. آپ بھولے ہوئے بھی ہوں تو ایک گڑ گڑاہٹ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر کے آپ کے منہ سے ذکر جاری کرا دے گی. عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت، وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. یعنی جس رب نے یہ ہوائیں چلائیں اور ان کو مختلف کام سونپے، اسی رب نے آخرت کا دن بنایا ہے. اگر یہ سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو تو اس بات پر یقین رکھو کہ وہ بھی ہونے والا ہے جس کی وہ تم کو خبر دے رہا ہے. اگر وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ دن لائے جس میں سب کو دوبارہ اٹھائے اور سب کا حساب لے. وہ کب آئے گا؟ وہ دن کیسا ہوگا؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، ستارے اپنی روشنی چھوڑ دیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے جیسے روئی ہو، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا کیونکہ حساب سے پہلے تمام رسولوں کو لایا جائے گا. اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی. کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا؟ یعنی لوگوں کو ابھی اچھے برے کا بدلہ کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ اس کا ایک دن مقرر ہے. دنیا تو کام کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، بدلے کا دن تو کل ہے. فیصلے کے روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن ہے کیا؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی جو اس کو نہ مانے اور اس کے لیے تیاری نہ کریں. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے. مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی اگر آج دنیا میں کسی کو سزا نہ ملی تو کل شامت آ جائے گی. کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ یعنی اپنی اصلیت پہ تو غور کرو. اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، یعنی ماں کے پیٹ میں. تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، یعنی ہم یہ کر سکتے تھے اور ہم نے کیا. اب دیکھیے کہ انسان باقی جو بھی انٹیک لیتا ہے وہ چند گھنٹوں کے اندر اس کے جسم سے باہر آ جاتا ہے. لیکن حیرت کی بات کہ اللہ سبحانہ وتعالی ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو 9 مہینے تک ٹھہراتے ہیں اور وہ اپنے مقرر وقت پر ہی باہر آتا ہے، اس سے پہلے باہر نہیں آتا. تو یہ کس نے اس کو وہاں قرار دیا؟ کس نے اس کو ٹھہرایا؟ اور جب اس کے باہر آنے کا وقت آتا ہے تو پھر کوئی اس کو وہاں روک نہیں سکتا. کوئی دوا ایسی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو وہاں پر سٹاپ کر دیں کہ ابھی یہ باہر نہ آئے. اور جن کے وقت سے پہلے مسکیریج ہوتے ہیں، اگر وہ چاہیں کہ وہ ان کو روک لیں تو وہ روک نہیں سکتے. یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جما دیے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا. وہ آگ محلات جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی. دنیا میں آپ دیکھیں جب لکڑی جلاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ سی چنگاریاں اڑتی ہیں، لیکن جہنم کے تو شعلے بھی بہت بڑے ہوں گے اور اس کی چنگاری اتنی بڑی بڑی ہوگی جیسے ایک بہت بڑا کوئی ہائی رائز ہو یا ایک بہت بڑا محل ہو، جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک اوپر اٹھ رہی ہوگی. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے، بول سکیں گے ہی نہیں، اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ وہ کوئی بہانہ یا عذر پیش کر سکیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یہ فیصلے کا دن ہے،
تم اس کو نہیں مانتے تھے، وہ دن آ گیا، آج یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ دنیا میں انسان خدا کے خلاف بولتا ہے، اس کی کتاب پر حجتیں کرتا ہے، اس کے رسولوں کا مذاق اڑاتا ہے، آخرت کا مذاق اڑاتا ہے، لیکن جب وہ دن آ جائے گا، جب حقیقت اپنے سامنے دیکھ لیں گے تو پھر ان کی بولتی بند ہو جائے گی، پھر وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکیں گے، پھر سارے لوگ مل کر بھی اس عذاب کو ٹال نہیں سکیں گے، سب جھٹلانے والے مل کر بھی اللہ کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، اس کے برعکس متقی لوگ، تقوی والے، ان المتقین فی ظلال وعیون، آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ پھر عمل کی بات، یہ سب کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے تمہاری کوششوں کی وجہ سے، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، کھاؤ اور مزے کر لو تھوڑے دن، یعنی جو نہیں مانتے ان کے لیے یہی دنیا ہے بس مزے کرنے کو، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ اس کے بعد تب کوئی کتاب آئے گی نہیں، یہی تو آخری وحی ہے، یہی تو وہ ثابت سچی کتاب ہے جس میں 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اگر لوگ اس کو نہیں مانتے، اس کے احکامات کو نہیں مانتے، تو اس کے بعد پھر کون سی چیز ہے جو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی؟ کوئی بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔